السلام علیکم جی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، آسانیاں کرے۔ اچھا جی، ہم پاکستان کے اندر پچھلے 75 سال سے آلموسٹ نئے سے نئے تجربے کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کی مین وجہ کیا ہے کہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست، اس کو چلانے کے لیے ایک باقاعدہ منظم اور انصاف پر مبنی ایک نظام چاہیے ہمیں۔ اگر ہمارے پاس بہتر نظام موجود نہیں ہے تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک ریاست کی بات کی جائے تو اب ریاست کو کس قانون کے تحت چلانا ہے آپ نے، کون سا نظام ہونا چاہیے، یہ جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، ادھر چلے جائیں، ان کے بھی اپنے اپنے قوانین ہیں، اپنا اپنا ان کا ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈ ہے جنگل میں رہنے والے۔ اب پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ پاکستان میں کیوں ہمارے جو احباب ہیں، ہمارے معززین، ہمارے نمائندگان جنہوں نے اسمبلیاں چلانی ہیں، جنہوں نے قوانین بنانے ہیں، کہ آپ نے اگر آپ کے اوپر کوئی الزام تراشی آتی ہے، کوئی الزام لگاتا ہے آپ کے اوپر کوئی سیاسی بندہ، سیاستدانوں کے اندر آپس میں، تو فوری طور پہ اس کا جواب دینا پڑ جاتا ہے، اور اس میں پھر عدالتی نظام پاکستان کے اندر اس کو 100 میں سے 110 نمبر ملنے چاہیے کہ اس کی خوبی ہے کہ کسی کو ناراض نہیں کرتا، اس کی یہ خوبی ہے۔ اب اس خوبی کی وجہ سے 100-150 سال تو ہو چلے ہیں یہاں پہ چلتے ہوئے اس کو، اور 75 سال سے پاکستان کا نام بھی استعمال ہو رہا ہے۔ نام ہے ہمارے پاس صرف کہ ہم آزاد اور خود مختار ہیں۔ کہاں سے ہم آزاد ہیں؟ کس طرح سے آزاد ہیں ہم؟ کہ ہم نے آج تک کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جس میں عوام کا فائدہ ہے، جس میں عوام کے لیے آسانی ہے، جس میں عوام کو انصاف ملنا ہے، جس میں عوام کو ریلیف ملنا ہے، جس میں عوام کو اس کے سارے کام اداروں کی طرف سے باعزت طریقے سے پورے ہونے۔ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ کہ جس قانون کے تحت، جس نظام کے تحت آپ اس ملک کو چلا رہے ہیں، اس نظام کے اندر اس کی جو خوبی تھی، اس کی جو بنیاد تھی، وہ اس بات کے اوپر رکھی گئی تھی کہ اس قوم کو غلام بنا کے رکھنا ہے۔ اب کیسے رکھنا ہے؟ جیسے بھی رکھنا پڑے، جو بھی طریقہ استعمال کرنا پڑے وہ طریقہ استعمال کر کے ان کو غلامی میں رکھنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، ساری باتیں آج تک ہمارے اوپر امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی، اب ہمیں آگے نکلنا چاہیے۔ اب ذاتی ہمارے جو معاملات تھے، ذاتی چپکلش جو ہیں، ان کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، آپ اس کو ایک سائیڈ پہ کر کے اب ملک کے لیے دیکھیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے سوچیں، کہ تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، نہ کہ وہ ہمارے لیے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ اچھا نہ بچے۔ تو ہمیں خود کو یہ کاوش کرنی چاہیے کہ ہم اچھا کریں۔ لہٰذا جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں، کہ آپ سب ایک ہی نہج پہ ہیں، ایک ہی مطلب آپ کی سوچ ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ اس کا آغاز کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں آپ اسمبلیز کے اندر یہ والے معاملات ان کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں آپ ہمیں، پورے پاکستان کو، اپنے آپ کو، ان سب کو کیوں نہیں آزاد کرتے؟ آپ کیوں آپ اپنے مطابق، اپنے ملک کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی قوم کے مطابق
اپنے کلچر اپنی ثقافت کے مطابق آپ کیوں قوانین نہیں بناتے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں، صرف ایک چیز ہے، اور وہ چیز کون سی چیز ہے؟ وہ صرف ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ مفاد پرستی ہو سکتی ہے، پھر کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی ذاتی فائدہ ہے آپ کا اس کے اندر کہ آپ اس کو بدلنا نہیں چاہ رہے، آپ اس کو بہتر نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اس کو عوام کے حق میں استعمال ہونے کے لیے نہیں اس کو ترتیب دینا چاہ رہے، آپ اسی نظام کے تحت چلنا چاہ رہے ہیں جس نظام کے اندر عام عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا تھا، جس نظام کے تحت نظام چلانے والوں کے کلبز، ان کی سیرگاہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں پہ وہاں بورڈ اویزاں کیے جاتے تھے. انڈینس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ. سمجھتے ہیں نا مطلب کیا ہے اس کا؟ انڈیا کے رہنے والے لوگ، برصغیر میں لوگ جو شامل تھے، ہم پاکستان والے بھی اس میں شامل ہیں اور انڈیا والے بھی شامل ہیں اس میں. اینڈ ڈاگس، ڈاگس تو سبھی جانتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ڈاگس کن کو کہا جاتا ہے. آر ناٹ الاؤڈ، کن کی اجازت نہیں ہے اندر آنے کی. یہ اس نظام کے تحت ہم رہ رہے ہیں جس نظام کے تحت جو گورنمنٹ آفیسرز تھے، کون تھے وہ؟ سارے انگریز تھے. اچھا، ان سے ملنے کے لیے یا ان کے پاس ملنے کے لیے چلے گئے، کوئی سائل گیا اپنا مسئلہ لے کے، اب وہاں پہ اس دفتر میں جا کے بیٹھنے کے لیے پرمیشن اسپیسیفک لوگوں، مخصوص لوگوں کو دی جاتی تھی. سرٹیفکیٹ، کرسی نشین کے نام سے سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا تھا. آج بھی سیم ہے، اسی طرح سے آج بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے پاکستان میں. آج بھی ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں. آج آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے اس حد تک پوری ریاست کو قرضوں کے اندر ڈبو دیا ہوا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، اس بیچارے کا کیا قصور ہے یا میرا کیا قصور ہے کہ ہم سب اس لسٹ میں شامل ہیں کہ ہم نے پیسہ دینا ہے، جی قرض دینا ہے، ہم نے قرض ہے ہمارے اوپر. اب وہ قرض کس ضمن میں لیا گیا ہمیں یہ بھی نہیں پتا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. کون جانتا ہے؟ بادشاہ گر جانتے ہیں. اور پاکستان کے اندر پاکستان کی سروسز، موسٹلی سروسز میں 2 4 5 سال کی سروس کے بعد اتنا کچھ بندہ بنا لیتا ہے کہ اسے آئندہ ساری عمر تنخواہ نہیں نہ ملے، اسے فرق نہیں پڑے گا. یہ سسٹم اپنے پرمیزبل کیا ہوا ہے یہاں پہ. آپ اس کو چلا رہے ہیں، آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. آپ بجائے اس کو ختم کرنے کے، آپ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. وقتی طور کا فائدہ ہے، اس کے بعد آپ شاید نہیں جانتے یا آپ جانتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے، کہ چند 100 کے فائدے کے لیے آپ نے 25 کروڑ عوام کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. 25 کروڑ عوام. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو نظام ہے، اس نظام کے تحت اسمبلیز کے اندر جو لوگ پہنچتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اسے تو نہیں پتا کامن مین کی تکلیف کیا ہے، کہ عام آدمی کی تکلیف کیا ہے، عام آدمی کے مسائل کیا ہیں، کیونکہ وہ تو ان فیملیز میں سے نہیں ہے جو وہاں تک جا رہے ہیں، جو ادھر جا کے بیٹھتے ہیں وہ ان فیملیز میں سے نہیں ہے. یا ان کو مطلب پورے پاکستان کے اندر آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، شاید کوئی بندہ ایسا ملے گا گنتی میں، شاید، کہ جو عوام کے ساتھ مخلص ہے. سیاسی بندے کی بات کر رہا ہوں میں، اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ وہ عوام کے درد سے آشنا ہے. شاید کوئی ملے گا. بھلے ہی اس کا بیک گراؤنڈ تھا، بہت سے لوگ، بھلے ہی اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ وہ بڑی غربت سے نکل کے بڑی قسم پرسی کی حالت اس نے گزاری، اپنی بڑی سخت حالات اس نے دیکھے، اور ایک ٹائم آیا وہ جناب کسی عہدے پہ پہنچا، اور عہدے پہ پہنچنے کے بعد اس نے اینجدے چھوڑے لائے میں کرنا چھڈ ہی گلا. تو
5 سال کے اندر اندر کروڑوں کی جائیداد بندہ بنا لے گے. اور اور بھی بہت کچھ ہے اس میں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بتانے کا مقصد ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم کب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ طریقہ واردات چلتا رہے گا؟ کب تک؟ آپ نے اپنے بچوں کو جواب نہیں دینا، یا ان کو بھی آپ نے یہی والا طریقہ سکھانا ہے جس طریقے پہ آپ خود چل رہے ہیں، کہ اپنا ایک ذاتی فائدہ بس چند کروڑ چند ارب تک ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں کچھ بھی. آپ اس کو دیکھتے ہوئے اتنا بڑا نقصان کرتے ہیں، عام عوام کے جذبات اور ان کے احساسات کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں. آپ آپ شاید نہیں جانتے کہ کام پاکستانی کی زندگی کتنی کٹھن ہے، کتنی مشکل سے وہ اپنا گزارا کرتا ہے. آپ نے اپنی کمپینز کے اندر جتنے بھی اعلانات کیے، جتنے بھی آپ نے عوام کے لیے لالی پاپس رکھے ہوئے تھے، وہ سارے ختم ہو گئے، سارے ایکسپائرڈ تھے. جھوٹ تھا وہ سب کچھ، وہ سارا جھوٹ ثابت ہو گیا کہ جھوٹ تھا نا. اگر سچ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. پاکستان میں بہت عرصہ پہلے سے ہمارے حالات بدل چکے ہوتے. اب ہمارے عوام بھی ماشاءاللہ سے ان کا بھی اپنا ایک لیول ہے، وہ بھی اسی سے بالکل انہیں فرق نہیں پڑتا کہ کیا نقصان ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو اس کو ہم روک سکتے ہیں، ہمارے اپنے اختیار میں ہے، لیکن نہیں، فرق نہیں پڑتا. پریفر کرتے ہیں ہم کہ چاہے جیسا بھی طریقہ ہو، ارننگ ہونی چاہیے، بس طریقہ چاہے جو بھی ہے. اب انہی طریقوں کو لے کے چلتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ اب اس کے حلال میں تمیز کرنی ہے، اس کا بھی خیال نہیں رہا. یہ والی چیزیں بھی اب بہت دور پہنچ چکی ہیں. اب ہم نے کب تک اسی طرح سے لے کے چلنا ہے چیزوں کو؟ اب آپ کو میں درخواست کرتا ہوں جی، ہمارے پاکستان کے موجودہ اور نئے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، سر آپ کائنڈلی مہربانی کریں کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، 75 سال سے ہم جھیل رہے ہیں. اب ہمیں کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے. اور میں جناب پاکستان کے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں سابقہ عمران احمد خان نیازی صاحب، اور ان کے جو لوگ اسمبلی کے اندر اپوزیشن میں بیٹھ چکے ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے، میں سب سے، کہ کائنڈلی صرف ایک دفعہ اپنے ذاتی بغض و ناد والے معاملات کو ایک طرف رکھنے، قوم کے لیے سوچیں، قوم کے لیے مل کے بیٹھ جائیں، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کوئی چیز نہیں بچتی جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ مسائل بنے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو. لیکن ہم جب تک ذاتی بغض و اناد، انا، حسد، بدلہ، اس نے مجھ سے یہ کیوں کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کر دیا، وہ کیوں ایسا ہوا، یہ کیوں ایسا کیا اس نے، یہ ساری چیزیں جب تک آپ ان کو لے کے چلیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں کو لے کے. اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کرے، اس قوم کے لیے آسانی کریں گے تو اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں کر دے گا. آپ کو چور دروازے نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے، اس بوسیدہ نظام کو لے کے نہیں چلنا پڑے گا. پھر آپ کو اس بوسیدہ بدبودار نظام کو لے کے نہیں چلنا پڑے گا. یہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں بچی ہے کہ یہ اور مزید چل سکے. اس کی عمر تمام ہو چکی. اب ہم نے اپنے لیے دیکھیں جی، آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے کچھ بہتر سوچنا ہے. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مل بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے. ملک و قوم کے لیے اچھے فیصلے کرنے چاہیے. اپنے ذاتی معاملات، اپنے ذاتی جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ ڈسکس کریں، ڈیفینیٹلی کریں، لیکن
ریاست کا اس میں یا عوام کا اس کے اندر انوالومنٹ کرنا، یہ قابل مذمت ہے جی. ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. پاکستان کے بادشاہ گھروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا تو سکہ ویسے ہی چلتا رہنا ہے، آپ کا زور تو وہیں کا وہیں موجود رہنا ہے، آپ کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑنا. آسانیاں کرنی ہے صرف عوام کے لیے. قرضوں کے اندر اب جس حد تک ہم دھنس چکے ہیں، جس حد تک ہم جا چکے ہیں، پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں بیرونی، ان کا حجم دیکھیں تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. لیکن میرے ملک عزیز میں اس کو چلانے والے، اس کو نوچنے والے، یوں نا جیسے جانور نہیں نوچتا اس طرح سے کر کے، کچھ جانور آپ کو اوپر حملہ کر دے تو اس نے اس طرح سے پنجہ مارنا ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کو کھسوٹ رہے ہیں. اس ملک کے خزانے کے ساتھ، اس ملک کے قوم کے پیسے کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں. آپ نے اپنے لیے اتنی زیادہ عیاشیاں، اتنی زیادہ پروٹوکولز، اتنی زیادہ آسائشیں، اتنی زیادہ آسانیاں آلریڈی لی ہوئی ہیں. کم از کم عوام کو جینا تو دیں. ایٹ لیسٹ عام لوگوں کو، عام انسانوں کو اتنا حق تو دیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی عزت سے کھا سکے. کہ اس طرح سے قیمتوں کی چیزیں، اس میں مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہزار ہزار گنا اضافے. یار خیال کرو تھوڑا سا. بھائی انسان بستے ہیں اس ملک میں، جانوروں کا ملک نہیں ہے یہ. آپ نے کیا سمجھا ہوا بھیڑ بکریاں رہتی ہیں صرف؟ ان بھیڑ بکریوں کو جیسے جی چاہے گا ویسے ہانکتے رہیں گے اس بوسیدہ نظام کے زور پہ. سرکار اس نے آپ کو بھی لے ڈوبنا ہے. آپ تو یہ تباہی کے مقام پہ ہے، اس نے آپ کو بھی لے ڈوبنا ہے. اپنی عزتیں بچائیں، اس ملک کی عزت بچائیں، اس قوم کی عزت بچائیں، اور ایک سچا محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے کوشش کریں ساری، جس نے میری آواز سننی ہے، جس تک میری یہ بات پہنچتی ہے، خاص طور پہ جو عہدے دار ہیں، جن کے پاس، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہمارے وزراء حضرات، ہمارے وکلاء حضرات، ہمارے جج صاحبان، اور بھی مطلب جتنی بھی کریم آتی ہے ہماری، ساری مہربانی کریں، اپنے لیے بھی سوچیں، اس ملک کے لیے سوچیں، اس قوم کے لیے سوچیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے. جس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں اسی طرح سے چلتے رہے تو پھر بہت مشکل ہے پھر کہ یہ اور آگے چل سکے. یہ نہیں چلے گا. اس نے خود نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے. اب ساتھ آپ کو بھی لے ڈوبے گا. یہ 25 کروڑ عوام کا سوچیں. ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو چونا لگایا جاتا ہے، اس چونے کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں. اسمبلیوں کے اندر ہمارے جو احباب بیٹھنے ہیں، جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے، صرف ایک باری، صرف ایک دفعہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کی عزت کے لیے مل بیٹھ کے قانون سازی کریں. ہمیں ہمارے بہترین قوانین اسلام دیتا ہے. اسلام نے پوری انسانیت کے لیے سب سے بہترین طریقے بتا دیے ہوئے ہیں. ادھر سے مدد لیں. یہ کامن لا آپ کے پاس موجود ہے، اس کی جان چھوڑیں، ہماری بھی جان چھوٹ جائے، آپ کی بھی جان چھوٹ جائے، اور اچھے طریقے سے انسانیت کی خدمت بھی ہو جائے. مہربانی جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.